کاٹو عباسی کے ساتھ عمران خان صاحب چیئرمین تحریک انصاف کو ان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریویو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. نہ صرف یہ کہ ریویو کرنے کا حکم دیا گیا ہے بلکہ اس کے لیے کچھ لوازمات کے 6 بجے 11 بجے جائیں گے, سیکیورٹی کے ساتھ جائیں, لوگوں کو نہ لے کر جائیں. بڑی دلچسپ بحث ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اس کا تناظر سیاسی بھی تھا کہ جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پچھلے 2 دن میں بنی عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد, اس کی بھی بات کی گئی کہ عمران خان صاحب پیغام دیں کہ امن و امان کی صورتحال بحال کی جائے. صرف یہ نہیں بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ, اور عمران خان صاحب نے کہا کہ میں کیونکہ گرفتار تھا, اندر تھا, اس لیے مجھے نہیں علم تھا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. میرے وکلا نے اگلے دن بتایا کہ ملک پرتشدد مظاہرے ہیں. میں تو پہلے سے یہ کہتا آیا ہوں کہ ہم پرامن رہیں گے, بلکہ انہوں نے اپنے لوگوں کو پرامن رہنے کی تلقین کی, بلکہ روشنوں پہ کھڑے ہو کے کہا کہ تحریک انصاف کے لوگ پرامن رہیں گے. جو مناظر تھے بڑے تکلیف دہ تھے پچھلے 2 دنوں میں, ایک بڑے وائلنٹ پروٹیسٹ تھے جو ہوئے. اب عمران خان صاحب کل اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے. آج ایسا لگتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی کسٹڈی میں ہے, لیکن آج جو سیاست ہے وہ دو طریقے کی سیاست ہے. ایک سلسلہ تو شروع ہو چکا ہے. اس سے تھوڑی دیر پہلے وزیر دفاع پریس کانفرنس کر رہے تھے. یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایک پریس کانفرنس کریں گے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس میں کیا ہوگا وہ بھی آپ جانتے ہیں. اس پریس کانفرنس میں پھر عدلیہ پر ایک تنقید کا عمل شروع ہوگا. ایک چیز یاد رکھیے گا, جو معاف چاہتا ہوں تھوڑی سی ٹیکنیکل فالٹ اس وجہ سے ایک اور مائک لگانے کا کہا جا رہا ہے. جو مریم اورنگزیب صاحبہ فیصلہ آنے سے پہلے پریس کانفرنس کر گئی, جس طرح کی گفتگو انہوں نے کی, جس طرح کی زبان استعمال کی, اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی بات کی گئی. انہوں نے ججز کے گھروں کو آگ لگانے کی بات کی. کیا کہا انہوں نے, ذرا سنیے. اگر ججز کے گھروں میں گھس کر کوئی شخص آگ لگائے گا, اور میں پیشن گوئی کر رہی ہوں, آپ کریں فیصلہ اس کے خلاف, کسی کا گھر نہیں بچے گا. یہ ریلیف آج آپ نے اس کو دے دیا تو پھر کسی کا گھر نہیں بچے گا, کسی کی فیملی نہیں بچے گی. جو مجرموں کی پشت پناہی کرتے ہیں, جو عناصر, جو افراد, وہ بھی مجرم ہوتے ہیں. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور اس کے ججز کی بات ہو رہی ہے. یہ نہ سوچیے گا کہ کسی دہشت گرد کی, کسی سیاسی مخالف کی بات ہو رہی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان سمیت 3 رکنی بینچ کی بات ہو رہی ہے. اس بینچ میں اطہر من اللہ صاحب بھی شامل ہیں, جن کے اضافی نوٹ کو بار بار یہ لوگ کوٹ کر رہے تھے, اور کوٹ کر کے اس کو 4-3 کا فیصلہ قرار دے رہے تھے. آج اس بینچ میں اطہر من اللہ صاحب نے یہ بیان دیا تھا جب اٹارنی جنرل نے کہا کہ گرفتاری تو ہو چکی ہے اور ریمانڈ ہو چکا ہے. انہوں نے کہا جس کی بنیاد غلط ہو وہ عمارت کیسے آگے چل سکتی ہے. سو یہ فیصلہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان کا نہیں ہے. ایسا لگتا ہے, ابھی دیکھتے ہیں فیصلہ تھوڑی دیر میں آئے گا, کہ یہ فیصلہ اطہر من اللہ صاحب بھی شاید اس فیصلے سے ایگری کرے گا. ایٹ لیسٹ ریمارکس کی حد تک میں نے ابھی تفصیلی فیصلہ ہمارے سامنے نہیں آیا. یہ گفتگو ابھی سے شروع ہو گئی. یہ کورٹس کے بارے میں کیا کہتے تھے وہ تو ہم پہلے سے جانتے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی ٹویٹ کر دیا, اور اتنا سخت ٹویٹ تھا یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا. اس میں انہوں نے کہا کہ وہ بھی اپنی ساس کی طرح تحریک انصاف جوائن کر لیں. آلریڈی انہوں نے 60 ارب روپے جو عمران خان صاحب پر کیس ہے, عمران خان کو نہ صرف مجرم ڈکلیئر کر دیا ہے بلکہ کہا کہ آپ تحریک انصاف جوائن کر لیں, مجرم کو رہا کر رہے ہیں اور فتنے کی ڈھال بنے ہوئے. یہ آلریڈی آپ کو وہ موڈ نظر آ گیا ہے جس میں آج اور کل ساری پریس کانفرنسز ہوں گی. اٹارنی جنرل نے خود کہا کہ جو عمران خان صاحب کی گرفتاری تھی وہ طریقہ کار غلط تھا, آئین سے ہٹ کے ہوئی. دیکھیں 2 ڈفرنٹ پہلو ہیں اس کے. جو 2 دن کے واقعات ہیں وہ تو ہم اپنی جگہ 2 دن سے اس پہ بات کر رہے ہیں, لیکن اب کل کیا ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگا اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ بھٹی صاحب. اطہر کاظمی صاحب ہے, بہت شکریہ آپ کا بھی. سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وکیل ہیں, سینئر وکیل ہیں, وہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. سلمان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. میں ذرا قانونی بات ان سے پہلے پوچھ لوں. سلمان راجہ صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ توقع کر رہے تھے اس فیصلے کی سلمان راجہ صاحب؟ بالکل کر رہا تھا. دیکھیے میں کل سے پرسوں سے جب سے واقعہ ہوا ہے میرا موقف یہی تھا کہ بالکل یہ غیر قانونی گرفتاری ہے. ٹی وی میں بعض پروگراموں میں نے یہی کہا, اگر یہ نہ ہوتا تو مجھے شدید صدمہ ہوتا. دیکھیے ایک بڑی مستحکم ہماری روایت ہے, رہی ہے
کہ عدالت ایک گوشہ عافیت ہے، وہاں آنے والے کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا، اس کو عدالت کے سامنے پیش ہونے دیا جاتا ہے، اور جو ہوا وہ بربریت نہیں تھی، وہ ایک روایت کی دھجیاں اڑانا تھا، اور ہمارا جو آئینی ڈھانچہ ہے اس کو جس طرح بتدریج ہم پامال کر رہے ہیں اس کی ایک کڑی تھی۔ لہٰذا مجھے بہت خوشی ہے کہ آج تینوں جج صاحبان نے، اور یہ جو ایک مفروضہ قائم تھا کہ سپریم کورٹ میں کوئی دھڑا ہے جو خان صاحب کے حق میں ہے، ایک دھڑا ہے جو مخالف ہے، ایک دھڑا ہے جو جمہوریت کے حق میں ہے، یا دوسرا کوئی دھڑا ہے جو مخالف ہے، یہ تمام لغو گفتگو تھی، وہ بھی ظاہر ہوا کہ تمام جج صاحبان سپریم کورٹ کے آئین اور جمہوریت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ ابھی ایک جج صاحب، معافی چاہتا ہوں، وکیل صاحب خواجہ طارق رحیم صاحب کی ایک گفتگو، اس کا بھی آئے گا، انہوں نے بھی یہی بات کہی کسی کو کہ یہ کیس غیر قانونی، اریسٹ غیر قانونی قرار دی جائے گی۔ اب ظاہر ہے اس کو پولیٹیکل ٹوسٹ ہوگا، کیونکہ پرسپشن اس کو سن کے ایسے لگے گا جو نظر آ رہی ہے، ایک پرسپشن تو بنتی ہے جب آپ آڈیو اس طرح کی سنتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ چیف جسٹس اس بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے کیونکہ اپنا مائنڈ دے چکے ہیں۔ ڈو یو اگری ود دیٹ؟ آپ کو لگتا ہے ایسا ہوگا، یا آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ خود کیس سنیں گے؟ دیکھیے، وہ اپنا ظاہر ہے مائنڈ تو دے چکے ہیں، لیکن خیر وہ فیصلہ تو ان کا اب سپریم کورٹ نے اس کی تصحیح کر دی ہے۔ باقی معاملات کے حوالے سے اب یہ عمران خان صاحب پہ ہے کہ وہ ان پہ اظہار جو ہے کیا عدم اعتماد کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن ان کا سننا جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ پابند ہیں کہ نہ سنیں یا سنیں۔ یہ اب ان کی ثوابدید پر مبنی ہے بات، اور عمران خان صاحب کیا رویہ، کیا موقف اپناتے ہیں۔ دیکھیے، ایک اور بھی واقعہ ہوا سر، ویسے ایک اور مسئلہ سر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کل ایک ٹیرین وائٹ کیس میں فیصلہ آیا۔ جی اور اسی کا ذکر کرتا ہوں۔ اچھا، میں اس کی ذرا تفصیل بھی بتا دیجیے۔ 2 ججز نے فیصلہ ویب سائٹ پہ ڈال دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہم دے چکے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا بینچ تحلیل ہو گیا، بینچ ٹوٹ چکا ہے۔ اس کی کیا قانونی پوزیشن ہے؟ کوئی قانونی پوزیشن نہیں ہے، اسی لیے یہ افسوسناک صورتحال ہے۔ اس مقدمے میں عمران خان صاحب کا وکیل تھا، مارچ کے آخری دنوں میں بحث ہوئی، بحث مکمل ہوئی، ہم نے بحث ختم کی، تینوں جج صاحبان اٹھے، انہوں نے کہا ججمنٹ ریزروڈ، کیس ختم ہو گیا۔ اس کے بعد صرف فیصلہ آنا تھا، کوئی اب امکان نہیں، کوئی طاقت نہیں ہے چیف جسٹس صاحب کے پاس کہ وہ بینچ کو تحلیل کریں یا کہیں کہ اس میں ری ہیئرنگ ہوگی۔ یہ سب کچھ جو ہوا، یہ اس کو میں افسوسناک ہی کہہ سکتا ہوں، اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ یہ مقدمہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک ختم ہو چکا ہے۔ 2 جج صاحبان جو اس مقدمے میں اکثریت ہیں، ان کا فیصلہ آ چکا ہے۔ اس کے بعد اب کچھ نہیں رہ گیا۔ تیسرے جج صاحب سر، انہوں نے بینچ تحلیل کرنے کی کوئی وجہ تو بتائی ہوگی؟ نہیں، وہ کر ہی نہیں سکتے، ان کو اختیار ہی نہیں ہے بینچ تحلیل کرنے کا۔ دیکھیے، یہ ایک اور بہت مستحکم بات ہے، چیف جسٹس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے بینچ کو تحلیل کرنے کا۔ جب مقدمہ ختم ہو جائے، سن لیا گیا، اس کے بعد وہ کیسے بینچ کو تحلیل کر سکتے ہیں؟ بالکل یہ خلاف آئین، خلاف قانون بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ سر، لیکن یہ مجھے ایک بات سمجھائیں سلمان صاحب، میں آپ سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں کہ وہ چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، آپ کہہ رہے ہیں ان کو قانون کا پتہ نہیں ہے؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ دیکھیے، غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ سر، غلطی دیکھیں، بینچ تحلیل کر دینا، آپ اس کو غلطی کہہ رہے ہیں، بس یہ تو ایک ایکشن ہے، اس ایکشن کو بیک کرنا پڑے گا کسی چیز سے نا۔ ان کو بھی پتا ہوگا کہ اگر میں کہوں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں کس قانون کے تحت یہ کام کر رہا ہوں، ویسے ہی کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم ہر روز سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کرتے ہیں، آج بھی تو ہوا نا، جو انہوں نے جس گرفتاری کو قانونی قرار دیا تھا، سپریم کورٹ نے کہا وہ غیر قانونی ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے کوئی نقطۂ نظر اپنایا ہوگا۔ یہ جب معاملہ آگے جائے گا، اگر یہ انہوں نے کارروائی کی، نیا نوٹس دیا، نیا بینچ تشکیل دیا، تو یقیناً ہم اس کو چیلنج کریں گے، یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا اور بات واضح ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔ سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ وہ جو ٹیرین وائٹ کیس میں 2-1 کا فیصلہ ہے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس اختیار نہیں ہے، لیکن ادھر چیف جسٹس صاحب نے عمران خان صاحب کی گرفتاری کو قانونی قرار دیا، سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دے دیا۔ وہاں پر 3 رکنی بینچ، 3 ممبر بینچ تھا، 2 ممبران نے فیصلہ دیا۔ چیف جسٹس صاحب نے یہ آرڈر دیا کہ بینچ ٹوٹ چکا ہے، جبکہ وکلا کا یہ خیال ہے کہ ایک دفعہ ہیئرنگ مکمل ہو جائے تو بینچ ٹوٹ نہیں سکتا۔ سو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں آگے جا کر کیا ہوتا ہے۔ لیکن بھٹی صاحب، اب کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ کہ غصہ تو ہر طرف بہت ہے، آپ غصہ دیکھ بھی رہے ہیں، سیاسی غصہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ میں آپ کو اس کی بھی تھوڑا سا بتا دوں کہ آج سے پہلے بھی عمران خان صاحب کو سیاست سے نکالنے کا جو گفتگو ہے بڑی ہوتی رہی ہے۔ سن لیں کہ پہلے کیا کچھ کہا جاتا ہے۔ یہ تو اب واقعات ہوئے ہیں 2 دن میں، آج کی بھی اس میں گفتگو شامل تھی۔ کل کی گفتگو وزیر اعظم
نے جو قوم سے خطاب کیا وہ بھی شامل تھی. آج ایک اور بات کی وزیر اعلیٰ سندھ نے فلور آف دا ہاؤس. انہوں نے کہا تحریک انصاف ٹھیک ہے, عمران خان کو تحریک انصاف سے نکال دیں. کیا کہا وہ بھی سننا. اسی ہاؤس میں ایک بار پہلے ایسی تحریک آئی ہے, انیشیٹ ہوئی تھی متحدہ قومی موومنٹ کی طرف کہ الطاف حسین کے اوپر آرٹیکل 6 لگایا جائے. آج یہ کرسیاں خالی ہیں. میں چاہتا کہ حلیم عادل شیخ, خرم شیر زمان, فردوس شمیم نقوی ادھر آتے اور یہ قرارداد پیش کرتے کہ عمران خان پہ آرٹیکل 6 لگائے, جیسے ایم کیو ایم نے ثبوت دیا تھا وفاداری کا ملک کے ساتھ. پی ٹی آئی کو دینا چاہیے تھا آج آ کے ادھر, پی ٹی آئی کو ڈسون کرنا چاہیے تھا, وہ ڈسون نہیں کر رہے. اب پی ٹی آئی کے اوپر وقت آ گیا ہے کہ وہ فیصلہ کرے, جیسے ایم کیو ایم نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے, ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے. انہیں موقع دیں, آئیں ادھر. بھٹی صاحب, تو یہ گفتگو تو کافی عرصے سے تھی, عمران خان کو سیاست سے نکالنا ہے. اب یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کو چھوڑ دیں, عمران خان کو تحریک انصاف سے نکال لیں, آرٹیکل 6 لگائیں, سیاست سے باہر کریں. ایک جملہ آتا ہے ہم ویسے تو, بلاول صاحب کو میں سن رہا تھا, ایک جملہ آتا ہے ویسے تو ہم سیاسی جماعتوں کو سیاسی پروسیس سے نکالنے کے خلاف, پھر آتا ہے کہ لیکن, اور اس کے بعد پھر یہ ساری گفتگو ہوتی. اگلے چند دن میں کیا ہوگا؟ کل نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا بھی اجلاس بلا لیا گیا. واٹ ول ہیپن؟ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اس پر تنقید ہوگی, آگے نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے, اس ایک سال میں جو کچھ ہوا ہے, کبھی آپ نے سوچا تھا یا ہمارے وہم و گمان میں بھی تھا کہ جو ہوا ہے, جو ہو رہا ہے, جو ہوگا, یہ کبھی سوچا بھی تھا کیسا ہوگا؟ توہین بلاول بھٹو پہ مقدمہ, توہین زرداری صاحب پہ مقدمہ, توہین الیکشن کمیشن پہ مقدمہ, عمران خان صاحب پہ 121 مقدمے, اور اس میں دہشت گردی, بغاوت, اور پتہ نہیں آپ کے سیاسی مخالف گرفتار ہوں, یہ تو روایت رہی ہے پاکستان. ہاں نہیں, لیکن اتنے مقدمے شد و مد کے ساتھ اسے سیاست سے نکالنے کا کوشش جو شروع ہوئی ہے, وہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں کہ کیا یہ ہونے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ ہاں ڈیفینیٹلی. ایک سال سے پی ڈی ایم کا, ایک سال سے عمران خان مائنس, ظاہر ہے عمران خان قابو نہیں آ رہا, ہتھے نہیں چڑھ رہا, لیکن اس ساروں سے پہلے کہ جس طرح گرفتاری ہوئی, جس طرح اریسٹ کیا گیا, وہ بھی غلط تھا اور بھونڈا طریقہ تھا, غیر قانونی تھا, غیر آئینی تھا, اور اس کا جو رد عمل آیا وہ بھی افسوسناک تھا اور شرمناک تھا. جس طرح پچھلے 2 دن سے جناح ہاؤس اور ریڈیو پاکستان اور سڑکیں بند, شاہراہیں بند, سارا کچھ بند, وہ بھی ٹھیک. پی ٹی آئی نے اس کو مینج کیوں نہیں کیا؟ میں اس پہ آنا چاہوں گا اگلے سیگمنٹ میں, اس پہ بھی بات کر لیتے کہ یہ بڑا آسان تھا. میں تو بار 30 اپریل کی مثال دے رہا ہوں, جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی, جگہ جگہ لیڈر لیس کراؤڈز اکٹھے تھے, پرامن تھے, وہ اپنا کام کرتے تھے. اس دفعہ یہ کیوں نہیں ہوا؟ کیوں یہ اتنے پرتشدد واقعات ہوئے؟ ذرا میں اس پہ آتا ہوں, لیکن یہ بات آپ کا بھی خیال ہے پہلے یہ فیصلہ کر لینا کہ کرنا کیا ہے. اب تو باتیں اوپن ہو گئی نا کہ مائنس عمران خان تحریک انصاف, یہ اب تو باتیں اوپن ہو گئی ہیں. اب تو سارا کاظمی صاحب دیکھیں, جہاں تک بلاول صاحب نے بات کی کہ ہم سیاسی جماعتوں کے اوپر پابندی نہیں لگانا چاہتے, ان کی تاریخ ہے. 70s میں نیشنل عوامی پارٹی پہ کس نے پابندی لگائی تھی؟ ان کے نانا نے. دوسرا, یہ ملیٹنسی کی بات کرتے ہیں, الذوالفقار کس نے بنائی تھی؟ یوگوسلاویہ میں بنی تھی. کس خاندان کے لوگ اس میں شامل تھے؟ ان کا کیا کردار تھا؟ دیکھیں, یہاں پہ ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ تاریخ شروع کریں 2014 سے یا 2012 سے. ایسا نہیں ہو سکتا, تاریخ پیچھے تک جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے, رول آف لا کی یہ بات کرتے ہیں. گزشتہ 3-4 ہفتوں کی آپ مثال لے لیں, جس طریقے سے عدالت کے اوپر یہ حکومت حملہ آور ہے. آپ کہتے ہیں کہ جو ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے, ہم اس کا فیصلہ نہیں مانتے. پھر آپ بچوں کو اور نوجوانوں کو کون سے رول آف لا کا درس دیں گے؟ کس منہ سے ان کو سمجھائیں گے کہ یار آئین اور قانون کو تابع رہو آپ, یا آئین اور قانون پہ عمل درآمد کریں؟ جو سینز ہم نے دیکھے وہ اگلی سینز تھے, ان کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, ان کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. لیکن جو حکمران ہیں ان کے رویوں کی جسٹیفیکیشن ہے کہ آج جس وقت بینچ بیٹھا وزیر اطلاعات کس قسم کی باتیں کر رہی تھیں. فیصلے کے بعد اس فیصلے میں تو موزز جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی شامل ہیں, جن کا ڈسینٹنگ نوٹ لے کے یہ 1 مہینے سے سیاست کر رہے ہیں. اس بینچ کے حوالے سے یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کو چھوڑ کے چلا جانا چاہیے. کیا اس طرح آپ نے رول آف لا قائم کرنا ہے اس ملک میں؟ دیکھیں, حکومتیں مثالیں قائم کرتی ہیں, آئین اور قانون کے مطابق کس طرح یہ ملک چلے گا آپ نے شو کرنا ہے. آپ سیاسی ایکٹیویٹی کو جب کرٹیل کرتے ہیں کاشف صاحب, اور ایگزیکٹو آرم کے ذریعے ملک چلانے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ جو سیاسی کشن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور بحث کبھی ادھر جاتی ہے, کبھی ادھر جاتی ہے. اس کی بھی تاریخ اس ملک میں رہی ہے نا. لیکن مسئلہ یہ, میں اس کے بعد لیکن کاشف بھائی, اب تو ہمیں یہ شرم آتی ہے جب یہ گفتگو کرتے ہیں. اب کہاں ہے آئین؟
کوئی آئین نہیں ہے. اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ یہ بات آپ کی اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن موئی ظافر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جب مثال دی جاتی ہے تو مثال یہ دی جاتی ہے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کتنی خرابی ہوئی تھی, اس کے ساتھ وہ خرابی کیوں نہیں ہو رہی. جو لوگ یہ سب بھگت کے آئے تھے, لوگوں کا خیال تھا کہ شاید اب ہم بہتر سیاست کی طرف جائیں گے, لیکن انہوں نے کہا کیونکہ ہمارے ساتھ ہوا ہم بھی کریں گے. یہ جو اطہر کاظمی صاحب نے بات کی عدلیہ پر حملے کی, یا جو پریس کانفرنسز اب کی جا رہی ہیں, آج اس پہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے بات کی, انہوں نے کہا ہمارے گھر جلانے کی باتیں ہو رہی ہیں. مسئلہ یہ کہ آئین اور قانون کے مطابق چلنا کون چاہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو عدالتوں کے ساتھ یہ کریں گے, مخالفوں کے ساتھ یہ کریں گے, لیکن باقی سارے آئین اور قانون کے دائرے میں رہیں. But what do you think of whatever happened today, اور کیا ہوگا کل؟ بہت شکریہ عباسی صاحب, آپ نے موقع دیا. آپ کہہ رہے ہیں آئین اور قانون کے دائرے میں کون رہنا چاہتا ہے. اگر آپ پچھلے 1 سال کی سپریم کورٹ کے خود کے فیصلے دیکھیں تو اس سے تو یہ آپ کو نتیجہ نکلتا ہے کہ آئین اور قانون کے دائرے میں سپریم کورٹ خود بھی صرف جب رہتی ہے جب وہ سمجھتی ہے کہ اس کو سوٹ کرتا ہے. تو ہم اس طرح کی سچویشن میں ہیں کہ جہاں آئین اور قانون کے لینس سے, آئین اور قانون کے چشمے پہن کے اگر ہم دیکھیں گے تو تقریباً بہت دھندلا ہی سب کچھ نظر آئے گا. آج میرے خیال سے یہ جو آپٹکس تھے, میں قانون کی بات نہیں کرتا. دیکھیں نیب کا قانون جو ہے وہ اٹ سیلف ایک کالا قانون ہے, اس قانون کو ہونا ہی نہیں چاہیے. اس کو مشرف نے بنایا انتقام کے لیے تھا, اس کے بعد تواتر سے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے صرف اس لیے اس کو بکس پہ چھوڑا ہے, اس لیے انہوں نے سوچا ہے ہم سے زیادہ گندے جو آئیں گے بعد میں ہم ان کو پھر اس کے تھرو سیدھا کریں گے, یا پھر اس لیے اس کو وہیں چھوڑا ہے اس لیے کہ ہمارے ساتھ کیونکہ ہوا تھا ہم اس لیے اس کا انتقامی استعمال کریں گے. جس نیب کے قانون کے تحت آصف علی زرداری صاحب کا کیس منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکتا, حدیبیہ پیپر ملز کا کیس منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکتا, اس قانون کا استعمال پھر اکاؤنٹیبلٹی کے لیے نہیں ہے, اس قانون کا استعمال سیاسی انجینئرنگ کے لیے ہی ہو سکتا ہے. جس قانون کے تحت آپ شاہد خاقان عباسی کو 1 سال کے لیے اریسٹ کر کے رکھ سکتے ہیں وداؤٹ ٹرائل, اور آپ ڈیسپریشن اپنی دکھا سکتے ہیں, اور ان سے جب سوالات کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں کہ وہ باہر آ کے ان سوال کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے میں کچھ نہیں چاہتا, صرف اندر ایک کیمرہ لگا دیں اور دکھا دیں سب لوگوں کو کہ ان کی معیار تفتیش کیا ہے. اس قانون کے اندر آپ پھر ان کو اتنے طاقت دے دیتے ہیں کہ وہ کبھی بھی آپ کو اریسٹ کر سکتے ہیں. تو پھر سپریم کورٹ اس بات کو ریڈ ڈاؤن کرتی ہے کہ نہیں, انکوائری ہوگی, انکوائری کس طرح ہوئی, انکوائری کا نتیجہ کیا نکلا, اس کے بعد انویسٹیگیشن میں اگر آپ کو اکیوز کی ضرورت ہو, اور اگر ضرورت اس طرح ہو کہ وہ آپ کی بات نہ مان رہا ہو, وہ اٹینڈ نہیں کر رہا ہو, یا وہ دوسروں کو خطرہ ہو, یا وہ ریکارڈ کو خراب کر سکتا ہو, یا وہ ملک سے بھاگ رہا ہو, تو آپ اریسٹ کریں گے. دیکھیں یہ ایک سٹیپ بیک کر کے اگر آپ دیکھیں تو پاکستانی شہری جو ہے اس کے کچھ حقوق ہیں, مطلب عمران خان صاحب کے تو خیر کچھ زیادہ ہی حقوق ہیں, لیکن پاکستانی شہری کے حقوق ہیں. پولیس والے جانتے ہوئے چاہتے ہوئے محض آپ کو اریسٹ نہیں کر سکتے, نیب یا ایف آئی اے چاہتے ہوئے محض نہیں کر سکتی. اریسٹ کے کچھ انگریڈینٹس ہوتے ہیں. اب وہ انگریڈینٹس اگر ہم فرض کریں کہ عمران خان صاحب پہ پورے بھی اترتے تھے, وہ انویسٹیگیشن کے اندر حصہ نہیں لے رہے تھے, وہ نیب کو سیریسلی نہیں لے رہے تھے, وہ فلائٹ ریسک بھی سمجھے جا رہے تھے, تو بھی ایک کورٹ کے احاطے سے اریسٹ کرنا اور پیرا ملٹری فورس کو استعمال کرتے ہوئے اریسٹ کرنا اور اس طرح دعویٰ بول دینا کہ جیسے کلبھشن یادو دوئم مل گیا انہیں, یہ آپٹکس کیوں تھے؟ اور پھر اس کے بعد اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے اتنا نوٹس لیا اور 15 منٹ میں آپ آئیں, 10 منٹ میں وہ آئیں, اور اس کے بعد نوٹس لینے کے بعد آرڈر کے اندر 8 پیج کے آرڈر کے اندر ساری وہ نظیر ریپروڈیوس کی جس کے اندر ڈیپریکیٹ کیا گیا ہے, برا کہا گیا ہے کورٹ کے ہاتھوں سے لوگوں کو اریسٹ کرنا, خاص طور پہ اس وقت کہ جب وہ کورٹ کی طرف انصاف لینے کے لیے آ رہے ہوں. اس کے بعد کہا کہ نہیں لیکن اریسٹ تو کیونکہ اریسٹ کہیں سے بھی کیا جا سکتا ہے تو اریسٹ تو ٹھیک ہے. بہرحال یہ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس کے لیے بہت کنٹیمپٹ نوٹسز ہیں, یہ بات ٹھیک ہے. یہ عباسی صاحب توہین ہوئی ہے عدالت کی, لہٰذا آئی جی پولیس آپ آ جائیں, جس بیچارے کی آلریڈی توہین ہوئی تھی, جس کو بتایا نہیں تھا اریسٹ کرنے کے لیے, جس کو سپرسیڈ کر کے ڈی جی رینجرز نے بلایا اس کو کنٹیمپٹ کا جواب دینے کے لیے, اور منسٹری آف انٹیریئر کے سیکرٹری کو کیونکہ ہم نے کتاب دیکھ کے یاد آیا کہ ان کے ماتحت مذاق اگر چل رہا تھا تو سپریم کورٹ نے کچھ تو ٹھیک کرنا تھا. مطلب دیکھیں جسٹس ہوتے ہوئے نظر بھی تو آنا چاہیے. عمران خان کو انویسٹیگیٹ کریں, یہ جو بھی ان کی ٹرسٹ ہے اس کو انویسٹیگیٹ کریں, لیکن جس نے ٹرسٹ کی زمین دی تھی اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں, ورنہ پھر کسی کو بھی نہ کریں. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لوں, لیکن اس کے بعد اب کیا ہوگا؟ اگلے چند دنوں کا سیاسی منظرنامہ کیا ہے؟ ایک طرف پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے, دوسری طرف جو واقعات 2-3 کے ہیں وہ بھی ہیں. کس طرف جائیں گے معاملات؟ ایک بریک کے بعد اس پہ بات. ویلکم بیک ناظرین. اب کیا ہوگا بھٹی صاحب آپ کے خیال میں؟ کل سیکیورٹی کمیٹی اور آپ کو بیانات سنائے ہیں, ہر کوئی یہی بات کر رہا ہے, نکالیں جی سیاست سے باہر, موقع مل گیا, اب اس کے اوپر کیا کریں گے اور کریں گے یہ؟ سر بالکل اب تو تقسیم, ہمیں نفرت اور تقسیم کھا گئی ہے سر. الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دے رہا, اور یہ جو سارا آج تک پہنچا اس کی ساری وجہ ہے کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے.
اس کے بعد ایونٹ ہوتے گئے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، چیف جسٹس کو نوٹس 9 رکنی، 7 رکنی، 5 رکنی، پھر 5 رکنی، 4 رکنی، 3 رکنی، پھر سارا یہ جو سارا ایونٹ، اور عمران خان پہ جتنے مقدمات ہیں، تحریک انصاف کی جو قیادت پوری اندر ہے، اور 2 دن میں جو کچھ ہوا ہے، یہ جو مظاہروں میں جو شرمناک ہوا ہے، یہ جو گھراؤ جلاؤ وغیرہ، یہ عدلیہ خلاف مہم، تحریک انصاف پابندی کی باتیں، عدلیہ خلاف مہم ٹھیک ہے، ہاں نہیں بالکل نہیں، انہوں کے خلاف کوئی اور کرے تو غلط ہے، ہاں ہم کریں تو ٹھیک ہے، ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں حکومت کا یہ خیال ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ نے جو ججز، چیف جسٹس بھی اپنی ساس کی طرح تحریک انصاف جوائن کر لیں، اور ججز کے گھروں کو آگ بھی لگ سکتی ہے، مجرموں کی پشت پناہی کرنے والے بھی مجرم ہوتے ہیں، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ لو افیئر آپ کو خیال نہیں آتا آپ کو وغیرہ، اور اچھا -1 فارمولا، ایمرجنسی کی باتیں، تصادم، اللہ نہ کرے، اللہ کرے میں غلط ہوں، تصادم انارکی میں جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ بدترین معاشی بحران میں گھرا پاکستان ہے، بدترین آئینی بحران، سر لڑائی شروع ہو چکی ہے، ہاں شروع ہو چکی ہے سر لڑائی، اس میں اور کوئی لوازمات رہ گئے، لڑائی اب تو آگے، اور کوئی جو اصل مسائل ہیں اس کی طرف کوئی آ ہی نہیں رہا، جس طرح غریب رول گیا ہے، سفید پوش رول گیا ہے، مڈل کلاس رول گئی ہے، تنخواہ دار رول گیا ہے، IMF نہیں مان رہا، اور وہ اگر ہمیں کوئی تھوڑی سی شرم آئے تو وہ جو بھارتی وزیر خارجہ کا وہ جو ہے کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی دنیا میں ویسی ہے، اتنی ہے جتنے ان کے زر مبادلہ ہیں، تو یعنی ہم اب حالات مشکل ہیں، اور اس مشکل بہت مشکل حالات ہیں، اور تحریک انصاف کے لیے تو بہت زیادہ مشکل، اور یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی آج مشکلات ٹلی ہیں، یہ بہت آگے پچیدہ در پچیدہ، کل ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ جانا ہے، کوئی پتہ نہیں ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرے، اور کسی اور کیس میں ہو سکتا ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے۔ ہاؤ ڈڈ دے مینیج ٹو ناٹ کنٹرول دی اینگر تحریک انصاف؟ اطہر کاظمی صاحب، مطلب مثالیں موجود ہیں، میں 30 اپریل کی مثال، لیڈر لیس کراؤڈ باہر نکل آئے، پرامن احتجاج ہو سکتے تھے، اتنے پرتشدد احتجاج ہوئے، ساتھ میں یہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلا لی گئی ہے، کیبنٹ کی میٹنگ بلا لی گئی ہے، بیان بازی آپ نے، ویئر ڈو یو تھنک وی آر گوئنگ؟ دیکھیں، ایک تو جو پورے سال کے اندر واقعات ہوتے رہے نا، اس کے اندر آپ نے دیکھا خان صاحب پہ حملہ ہوا، جس قسم کی گرفتاریاں ہوئی، ان کے گھر کے اوپر جو ایکشن ہوا، اور دوسری دیکھیں حکومت بار بار ریلیف کی بات کرتی ہے، جو جمہوریت ہوتی ہے نا اس میں صرف معاشی ریلیف نہیں ہوتی، میں اور آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، یہ آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک سال جب بھی کوئی سیاسی ایکٹیویٹی یا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی بات ہوتی، کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ تو دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، کیا یہ وہی اسلام آباد نہیں جہاں پہ بلاول صاحب آئے تھے، مولانا نے دھرنا کیا تھا؟ یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ آپ کو ایک چینل دیتی ہیں کہ آپ اپنا اینگر وینٹ کریں، ایک سیاسی ایکٹیویٹی کریں، جمہوری ایکٹیویٹی کریں، جب اس سب چیز کو آپ کرٹیل جو پرتشدد نہ ہو، آپ آ کے اپنا احتجاج کریں، آپ پیسفل بیٹھیں، جس طرح یہاں پہ دھرنا بیٹھا رہا بلاول صاحب سندھ سے چلے تھے، کتنے دہشت گردی، آج تو 2-3 دن سے انٹرنیٹ نہیں ہے، اس میں انٹرنیٹ ہی نہیں ہے، ہاں وہ انٹرنیٹ ہی نہیں ہے، دیکھیں انٹرنیٹ بلیک آؤٹ ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں جب آپ کرٹیل کر دیں گے تو پھر چیزیں اس طرف جاتی ہیں، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں نا، ان سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے دیکھیں جی سڑکوں پہ کیا ہو رہا ہے، اس کو بھی تو روکنا ہے، نہیں سڑکوں پہ کیوں ہو رہا ہے، ایک سال کا یہ پورا وہ پروسیس ہے نا جس سے ہم گزر کے جب جس دن اسمبلیاں ٹوٹی تھی، مثال کے طور 90 دن کے انتخابات کی طرف چلے جاتے ہیں، تو یہ سڑکوں پہ اور جو ہو رہا ہے، جو آج یہاں تک پہنچا، یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے، یہ ترازو کا پلڑا برابر کرنا ہے، یہ انتخاب سے پہلے بہت کچھ کرنا باقی ہے، یہ عمران خان کی مقبولیت ہے جس کو ختم کرنا ہے، اور اس میں 2 دن میں تحریک انصاف جو یہاں پر تھی وہ اخلاقی برتری میں زیرو ہو گئی، کس وجہ سے کہ جو انہوں نے اس 2 دن میں کیا، وہ کیوں کیا یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ہوا غلط، جو گھراؤ جلاؤ سارا کچھ جو کچھ بھی ہوا یہ غلط ہوا، اور اس میں کیا ہوا، اس میں تحریک انصاف کی اگر جس دن رات کو ہوا تھا، اگلے دن تحریک انصاف والے اکٹھے ہوتے اور کہتے کہ خدا کے لیے نہ کریں، آگ نہ لگائیں، گھراؤ جلاؤ نہ کریں، ہم ضلع شاہ وہ ہوا مرا ہم نے نہیں کیا، ہم پہ لانگ مارچ پہ ہوا ہم نے نہیں کیا، ریلیوں پہ ہم نے نہیں کیا، عرش شریف شہید ہوا ہم نے نہیں کیا، جتنے بھی پابندیاں لگائیں ہم نے نہیں کیا، 121 مقدمے بنے ہم نے نہیں کیا، اب بھی نہ کریں، تو ہو سکتا ہے چیزیں بہتر ہو جائیں، مینج کی جا سکتی تھی، چیزیں بہتر ہو جائیں، ٹھیک سے نہیں کی گئی، لیکن ایک اور ایلیمنٹ اس پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی، وہ یہ تھا کہ لاہور میں جس طرح کھلا چھوڑ دیا گیا، وہ بھی ایک بڑی عجیب بات تھی کہ نہ پولیس ہے، نہ آنسو گیس ہے، سول انتظامیہ کی ادھر نہ آنسو گیس ہے، بڑا میں نے تو کاشف بھائی سمجھ آتی کہ اچھا کیا فوج نہیں تھی، اللہ نہ کرے کبھی فوج آمنے سامنے، لیکن انتظامیہ اور پولیس کدھر تھی؟ موئی جعفری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا اب؟ یہ جائیں گے عمران خان کو نائل کرنا ہے، سیاست سے باہر نکالنا؟
میرے خیال سے کوشش تو پوری ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے اس کوشش کے نتیجے کیا ہوتے ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، اگر میں اگر اس پوائنٹ سے لیڈ کروں کہ یہ لیڈر لیس کراؤڈ ہی تھا، اس نے ایک دوسرے کو ہی اکسایا ان لوگوں نے جو یہ شرپسند عناصر تھے یا جو بھی تھے. لیکن دیکھیں انہوں نے کیا کیا. اگر ایک انڈرسٹوڈ انجسٹس، ایک ناانصافی کو دیکھ کر لوگ یہ کریں گے، اور میں صرف ان جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کرنے والوں کو نہیں کہہ رہا، میں ان خاتون کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے جا کے گیٹ 1 کو ہلایا. ان کو تو کوئی مطلب مودی پیسے نہیں دے رہا تھا نا، یا وہ کوئی ایول کے پلان کی نہیں تھی. تو ان کے کیا جذبات تھے؟ اگر یہ جذبات آپ چھیڑ رہے ہیں، ایک لیجیٹمیٹ ریزنٹمنٹ کو چھیڑ رہے ہیں، تو آپ اس کو مزید طول ہی دے رہے ہیں ایسی حرکتیں کر کے جو کہ ان کے ساتھ ہو رہی ہیں. اور عوام کو آپ بیوقوف سمجھیں، جاہل سمجھیں، لیکن انہوں نے تواتر سے دکھایا ہے کہ وہ جو بھی یہ گریٹر گیم ہے اس کو سمجھتی ہے اور پسند نہیں کرتی. اور اسی وجہ سے موئز جعفری صاحب وہ بات تھی کہ اسی وجہ سے میسج دینا یہ ضروری ہے کہ اصل مقصد یہ کام کرنا نہیں ہے. اصل مقصد عمران خان کو سیاست سے باہر نکالنا نہیں. یہ پیغام بھی میں پچھلے 2 دن سے کہہ رہا ہوں. سرکار جو حکومت ہوتی ہے نا، وہ بگ بردر کا کردار ادا کرتی ہے. دے آر آلویز دیٹ بگ بردر ہو کامز تھنگز ڈاؤن. آپ کو معاملات ٹھنڈے کرنے پڑتے ہیں، بیان بازی ہوتی ہے، لوگوں کو پرسکون اور کہیں گے ہم بات کرتے ہیں. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز ہوتی ہے اس کا ریاکشن اور سخت آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو آپس میں کولیجن کورس ہے، جو آپس میں ٹکراؤ کی صورتحال ہے، وہ مزید گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. میں موئز صاحب سے پوچھوں، میں آ رہا ہوں، اس کے جواب دیجیے گا. جی جعفری صاحب. سر یہ ٹکراؤ کی صورتحال اس لیے گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، اس لیے حکومت چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا ٹکراؤ. لڑائی ان کی ہے یہ حکومت، ورنہ ہے وہ تو چھالا مار رہے ہیں 2 دن. تو میرا خیال ہے ان کو تو خوشی ہوئی ہوگی کہ یاد دیکھو شروع کا آپس میں آمنے سامنے ہو گئے، یہ فیصلہ کرنے ان کے لیے یہ اب ون ون ہے. کاشف صاحب $300 تک پہنچا دیا ہے ڈار صاحب نے الحمدللہ. یہ تو ان کے لیے بہترین ہے اگر اس لڑائی کے اندر ان کی حکومت کسی طرح چلی جائے اور ان کو کوئی نیریٹو مل جائے. کچھ کہنے کو تو ملے کہ ہم سے ہو نہیں پایا کیونکہ ہونے والا تھا لیکن عمران آ گیا. مطلب یہ بات اس طرح پوسچر کرنا کہ ان کا حریف عمران خان ہے. اس وقت آپ کوئی بھی سروے دیکھ لیں، پختونخوا نے آج تک دوسری بار کسی کو حکومت نہیں دی تھی، تیسری بار دینے کے لیے تیار ہے خان صاحب کو، اس لیے الیکشن نہیں ہو رہے. پنجاب کے اندر جو بھی سروے سامنے آ رہی ہے، یہ آئین کی جو دھجیاں بکھیر رہے ہیں. کیوں بکھیر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر عوام سے رجوع کرنا پڑا تو جو جواب ملے گا وہ ٹیلی وائزبل نہیں ہے. اور ان کو یہ پتا ہے، یہ باقی ساری باتیں جو ہیں، یہ ساری باتیں ایکسکیوزز ہیں. انہوں نے جو ان کی الائنس ہے وہ انہولی ہے اور ان الیکٹڈ ہے، اور یہ الائنس الیکشنز کے پروسیس اور فلٹر کے تھرو گزرنے کے قابل ہی نہیں ہے. اور ان سب کو یہ پتا ہے اور یہ ڈر کے مارے کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں. یہ عمران خان کو بیوقوف کہیں ٹھیک کہیں، اس کو غصے والا کہیں ٹھیک کہیں، انتقام پرست کہیں ٹھیک کہیں، لیکن یہ اس سب کچھ کے باوجود یہ اندر مانتے ہیں کہ اس وقت اس سے زیادہ مقبول سیاسی لیڈر پاکستان میں نہیں ہے. ایک چیز آپ جواب دیجیے گا، اس میں انکارپوریٹ کر لیں. ایک جو خصوصی طور پہ جو مناظر، جو سب سے زیادہ تکلیف دہ مناظر تھے نا، جیسے ہم بار بار بات کے جو 2 دن کے مناظر تھے، جو آگ لگائی گئی، جو سرکاری انسٹالیشنز تھیں، ان کو جس طرح نظر آتش کیا گیا، اور اس کی مذمت آج عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ پرامن رہے، اور مذمت بھی کرنی چاہیے، سب کو کرنی چاہیے کہ ایسے یہ پاکستان یہ آپ کے اور ہمارے ہیں، یہ کسی اور کے نہیں ہے. لیکن ایک جملہ ہم بار بار کہتے تھے کہ مائیں بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اور یہ سیاسی خواتین کے بارے میں کہا جاتا تھا، اور ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ ان کو آپ چھوڑ دیں، ایون پولیٹیکل خواتین بھی ہوں، ظاہر ہے باقی معاملات چلتے رہتے ہیں. یہاں پر جس طرح سیاست نے یہ کیا ہے، میں ایسا بھی جانتا ہوں کہ جو تھانے میں خواتین تھیں، جو بدتمیزیاں ان کے ساتھ کی گئی ہیں، میں کچھ کو ذاتی طور پہ جو پیغامات آئے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تھانے میں، یہ ان کا پولیٹیکل ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ وہ آئیں پروٹیسٹ کریں. صرف یہ جا کے دیکھیں کہ فرانس میں 1 مئی کو جو لیبر ڈے تھا، جو اس پہ احتجاج ہوا وہاں بھی پروٹیسٹرز نے ہر قسم کی آگیں لگی ہیں، بلبے ہوئے ہوں گے، لیکن سوسائٹیاں، مہذب معاشرے سیاسی جو احتجاج ہے اس کو برداشت کرتی ہیں. یہ مناظر نہیں دکھاتی ہیں. آپ کچھ ایڈ بھی کرنا چاہ رہے تھے اس کے اندر، بڑا دل ہلا دینے والے مناظر تھے یہ کہ جو جگہ جگہ ہو رہا تھا، اور جو بعد میں بھی ہوا ہے، جو ہراسمنٹ کی گئی ہے تھانوں میں. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس، بٹ یو کین سے واٹ یو وانٹ ٹو، اور اگر ایڈ کر دیں اس کے اندر بھی کہ کیا ہونا کیا چاہیے، اب کیا ہونا چاہیے. پہلے وہ ایک آپ کی اجازت سے کہ پہلے تو یہ ہے کہ عدلیہ کی تقسیم، فار ایگزامپل عدلیہ میں تقسیم جو ہے، اس کا کون ہے جو بینیفیشری؟ پی ڈی ایم، حکمران اتحاد. عمران خان اور فوج کو آمنے سامنے کر کے اس کا کون ہے بینیفیشری؟ پی ڈی ایم، حکمران اتحاد.
اور بڑی محنت سے, بڑی ریاضت سے. اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب نے بھی اس سے میر جعفر میر صادق سے لے کر یہاں تک انہوں نے بھی ایک بیانیہ لیا, اور اس بیانیے میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن اس سارے کو جو پینٹ کیا گیا, اور اب پتہ ہے پی ڈی ایم والے جن سے ملیں کوئی بھی بات کریں, فلاں ہو گیا ساڈا کی قصور, ایسی تو ہے ہی نہیں, وہ ہیں وہ, فلاں ہو گیا ہمارا کوئی قصور ہی نہیں, وہ ہیں. فوراً وزیر کہتے ہیں پرویز الہی کا گھر ہو, اب ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں, پکڑا جائے بھائی ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں. یہ سارا جان بوجھ کے ایک اس کے تحت کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اس کا ہم تو مقابلہ کر نہیں سکتے سیاسی میدان میں, تو اب اس کا کوئی اسی طرح ہی کیا جائے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ مناظر جو آپ نے دکھائے ہیں, یہ جو میں پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں پچھلے جو 48 گھنٹوں میں جو ہوا وہ بالکل نہیں ہونے, شرمناک ہے, وہ بالکل نہیں ہونا. لیکن یہ 1 سال سے مناظر ہے. لانگ مارچ میں دیکھ لیں, گھروں بیڈ روموں میں داخل ہوئے, بنا وارنٹ داخل ہوئے, اس طرح بندوقیں تانی گئی اور تانی گئی اور بیڈ روموں میں داخل ہوئے. اور آپ یاسمین راشد دیکھ لیں, باقی سارے دیکھیں عورتوں کو کس طرح مارا گیا, کس طرح یہ ڈی چوک پہ اتنی آنسو گیس آج بھی پھینکی ہے, اس دن بھی پھینکی گئی کہ سوال بوڑھوں پہ, بچوں پہ, خواتین پہ. اسی طرح کوئی ریلی دیکھ لیں. اچھا یہی وہ سارے تھے 3.5 سال میں, جیسے اطہر نے کہا کہ وہ مولانا صاحب کا ہو, بلاول بھٹو کا ہو, حمزہ اور مریم کا مہنگائی مارچ ہوں, کچھ بھی ہوں, کبھی کچھ ایسا وہ نہیں ہوا. نمبر 3 جو آج چیف جسٹس صاحب کو یہ ہر روز مذاق اڑاتے ہیں کہ پنچایت نہیں, جرگا نہیں, فلانا نہیں. کیا اب اس بات چیت کے علاوہ اور سارے سٹیک ہولڈرز کی بات چیت کے علاوہ کوئی ملک کا رستہ ہے؟ آپ کا خیال ہے سب کو بات کرنی چاہیے. آخری بات ایک جو معیز صاحب نے کہا ہے, جو اصل مسائل ہے ان کی تو تیسری جو ون ہے, اصل مسائل کی طرف حساب دار پہ کوئی توجہ نہیں ہے, کیا ہونا چاہیے, پرفارمنس گورننس پہ کوئی توجہ نہیں. ہیلنگ ٹچ ناؤ, آئی بین سیئنگ دس 2 دن, somebody has to step in. یہ نہیں چل سکتا. دیکھیں اس کا واحد حل ہے, اس میں یہ کوئی الجبرا ہے نہیں ہے, نہ ہی کمپلیکیٹڈ چیز ہے. آپ جمہوری عمل کو چلنے دیں. اگر آج الیکشنز ہو رہے ہوتے تو نعرے لگ رہے ہوتے, ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہو رہی ہوتی, لیکن کیا پتا 4 پی ٹی آئی جیتتی, 2 پی ایم ایل این جیتتی, پر یہ صورتحال نہ ہوتی. یہ انفارچونیٹ سینز ہم نہ دیکھتے. دوسری بات یہ ہے کہ جس قسم کا سلوک کیا گیا عوام کے ساتھ, دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ریاستی عوام چلیں وہ تو قانون کو ہاتھ میں لیں, آپ ضرور ان کے خلاف کارروائی کریں, ان ایکسیپٹیبل ہے. یہاں پہ پولیس لوگوں کی گاڑیاں توڑتی ہے. آئی جی صاحب کل ایک پروگرام میں بیٹھے تھے کہ ہم کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے. آئی جی صاحب سے ہمبلی میں پوچھوں گا, سر آپ کی فورس نے کتنا کریکٹر شو کیا 1 سال کے اندر یا حالیہ عرصے کے اندر جب سے محسن نقوی صاحب آئے؟ دیکھیں آئی جی صاحب سے پہلا سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ اگر آپ لوگ وہاں پر نہیں تھے جب یہ دنگے ہو رہے تھے تو آپ انکمپیٹنٹ ہیں, آپ کو وہاں نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ اس میں کمپلیسٹ ہیں یہاں آپ لوگ, تو پھر بھی آپ کو وہاں نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کے سے شروع ہونا مسئلہ یہ, میں تو یہ بات واقعی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کوئی کوشش بھی نظر نہیں آئی سب کو روکنے کی جو پچھلے 2 دن میں ہوا. محسن نقوی صاحب نے ٹویٹ کی تھی بعد میں, ہاں وہ ٹویٹ ایسا لگ رہا تھا کہ اور عمرے پہ کہا تھا کہ گھر تو کسی میں جانا تھا, یہ تو جو شجاعت کے گھر چلے گئے, یعنی باقی کچھ نہیں. ٹھیک ہے عمران خان کا کرین سے توڑیں, بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, میں ایک بریک لے لوں. ایک بریک لیتے نا, جیسے میں نے کہا کسی کو اب یہاں پہ بیٹھ کے معاملات کو حل کرنا چاہیے. سیاست کسی کو نکالنے سے نہ ٹھیک ہوتی ہے نہ ملک ٹھیک ہوتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.